اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم دن یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ الرسل رسولوں کو فیقول تو وہ کہے گا ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالو وہ کہیں گے لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں، انکا بے شک تو انتا تو، یہ 2 دفعہ تو آیا تو اس سے مراد کیا ہے کہ بے شک تو ہی علام خوب جاننے والا ہے الغیوب تمام پوشیدہ حقیقتوں کا۔ پہلے ہم اپنے آج کے سبق کو پچھلے سبق سے ریلیٹ کریں گے۔ پچھلے اسباق میں دین کے کچھ احکام و مسائل کا تذکرہ تھا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط رسومات جو دین کے نام پر ہو رہی ہیں وہ کون سی ہیں، غلط عقیدے کیا ہیں اور ان کے مقابلے میں درست عقیدہ کیا ہے، پھر وصیت کا تذکرہ، سچی گواہی کا تذکرہ، دوسروں کی حق تلفی نہ کرنا، وعدوں کو وفا کرنا، ذمہ داریوں کو نبھانا، یہ ساری چیزیں ہم پچھلی آیات میں پڑھتے آئے ہیں۔ اور اب اچانک سے آخرت کا تذکرہ، گویا دین کے احکامات بتانے کے بعد آخرت کا ذکر تاکہ حرام سے بچنا آسان ہو جائے اور حلال پر اکتفا کرنا، قناعت کرنا آسان ہو، ممکن ہو۔ اور یہاں یوم سے مراد قیامت کا دن اور اس دن کی ہولناکی کو گویا بیان کیا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے کہ جس عہد و پیمان کو نبھانے کی تمہیں تاکید کی جا رہی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ اس عہد و پیمان کے بارے میں مجھے اور آپ کو جس عدالت میں کھڑے ہونا ہے وہ کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہے جہاں جج کی کرسی پر کوئی انسان ہو جسے شاید پوری بات کا علم ہی نہ ہو، جو ہو سکتا ہے کمزور ہو سکتا ہے اسے رشوت دی جا سکتی ہو، سفارش کی جا سکتی ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جج آپ کے خلاف فیصلہ تو کر لے لیکن اس پر عمل درآمد کرانے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو۔ لیکن قیامت کے دن جو عدالت ہے وہ ایسی عدالت ہے جس میں جج اور منصف کے منصب پر خود اللہ رب العزت فائز ہوں گے، اور ان کی ہیبت سے اور ان کے جلال سے دنیا لرز رہی ہوگی۔ اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان، تمام قومیں، تمام مرد، تمام عورتیں ایک میدان میں جمع ہیں، لیکن پن ڈراپ سائلنس ہے۔ ہمارے یہاں تو 2 سے 3 لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں تو آوازیں اٹھتی ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بحث اور مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوتی ہے، تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیسی ہیبت ہے، وہ کیسا ہولناک دن ہے کہ کھربوں انسان ایک میدان میں کھڑے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تسمعوا الا ہمسا، کہ تم وہاں پر کوئی سرسراہٹ کے علاوہ کسی آواز کو نہیں سنو گے، یعنی وہ آواز جو ہوا کے چلنے سے سائیں سائیں ایسی آواز سنائی دے گی، اس کے علاوہ انسان خاموش کھڑے ہوں گے کہ دراصل اس دن کی ہیبت اور اپنے انجام کا خوف ہی ان کی زبانوں کو گنگ کر دے گا۔ اور ایک صدا لگے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج اختیار کس کے پاس ہے، آج حکمران کون ہے، آج قوت اور اقتدار کس کے پاس ہے؟ اور پھر جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اسی ایک اللہ کے لیے جو تنہا ہے اور قہار ہے۔ اور سورہ یاسین میں جو آیت ہم پڑھتے ہیں وہ آیت بھی اس دن اعلان کے طور پر سنا دی جائے گی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ نیک لوگوں کی صف میں ہی کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا میں نیک لوگوں سے بھاگتے تھے، نیکی کے مواقع سے بھاگتے تھے، کسی اچھے انسان سے نصیحت نہ سننی پڑ جائے اسے آتا دیکھ کر منہ موڑ لیتے تھے، دنیا میں ان کی محفلیں پسند نہیں تھیں، تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج بھی ان سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔
آج ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اللہ ہمیں اس دن کی فکر لگا دے جس نے دنیا کی زندگی میں اس دن کی ہولناکی کا تصور کر لیا، اس کی زندگی پاکیزہ ہو گئی اور اس کے اندر عاجزی آ گئی۔ پھر اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ ماذا اجبتم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ سوال و جواب کیوں ہوگا؟ حجت تمام کرنے کے لیے اور حشر کے دن سب کو سنوانے کے لیے۔ وہ مختلف ادوار میں، مختلف اقوام میں جتنے بھی رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام رسولوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا تاکہ دنیا کو سنوا دیا جائے کہ رسولوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جمع تو سب کو کیا جا رہا ہے اور سوال و جواب بھی سب سے ہونا ہے، لیکن سوالوں کا آغاز پیغمبروں سے کیا جا رہا ہے، اور وہ پیغمبر کہ جو معصوم عن الخطا تھے، جن کی عظمتوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے انسان مل کر بھی کسی ایک نبی کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یعنی ساری دنیا کے انسانوں کی نیکیوں کو جمع کر لیجئے، ان کے علم کو جمع کر لیجئے، ان کے ایمان کو جمع کر لیجئے اور اسے ایک پلڑے میں ڈال دیجئے اور دوسرے پلڑے میں کسی ایک پیغمبر کی زندگی کو ڈال دیجئے، تو نبی کی زندگی تمام دنیا کے انسانوں کی نیکیوں سے بڑھ کر وزنی اور قیمتی ہے۔ ایسی پاکیزہ ہستیوں سے سوالوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری مخلوق اس دن کی نزاکت کا ادراک کر لے، وہ یہ جان لے کہ آج کے دن سوال و جواب سے بچنا ممکن نہیں، آج کوئی احتساب سے مستثنا نہیں۔ جب انبیاء سے سوال ہو رہا ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اور انبیاء سے سوال اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انبیاء کو خدا سمجھا یا خدائی میں شریک قرار دیا، یا یہ سمجھا کہ وہ جو جی چاہے کرتے رہیں، ان کے نبی انہیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے، تو یہاں بتا دیا کہ وہ تو خود کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ان سے تو خود سوال و جواب کیا جا رہا ہوگا، لہٰذا ان کے سہارے پر گناہ کرتے چلے جانا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بننے کے لیے راضی کر دینے کے مترادف ہے۔ اور انبیاء یا خاص طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر، اور قرآن کہتا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یعنی امید اور توقع تو شفاعت کی تھی، لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگا رہے ہیں۔ اور اس آیت میں خاص طور پر آپ دیکھیے قال الرسول، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتاتے ہوئے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے ماضی میں ہو جانے والا کوئی واقعہ یقینی ہوتا ہے کہ ایسا تو ہو چکا۔ اللہ قیامت کے لیے وہ صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ بس سمجھو کہ ہو گیا۔ یہ قیامت اور اس دن کے احوال جو بتائے جا رہے ہیں، یہ اتنے یقینی ہیں کہ سمجھ جائیے کہ بس ہو گئے، سمجھ جاؤ کہ شکایت لگ گئی، اپنے آپ کو اس شکایت سے بچانے کے لیے تیاری کر لیجئے۔ اور یہاں رسولوں سے سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بالکل اس طرح جیسے کسی کو ذمہ داری دی جائے تو رپورٹ لی جاتی ہے، اسی طرح پیغمبروں کو جو ذمہ داری دی گئی تو ان سے رپورٹ طلب کی جا رہی ہے۔ اور قرآن میں بارہا یہ مضمون آیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس یہ تو ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے سوال کریں، باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں سے بھی ضرور بضرور پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سورہ ہجر کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس تیرے پروردگار کی قسم ہم ضرور بضرور ان سب سے پوچھیں گے، سب سے سوال ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سوال کے لیے اتنے پریشان ہوا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی،
اور جب اس کی آیت نمبر 41 پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بس عبداللہ بن مسعود بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ جو نظریں جھکائے قرآن پڑھ رہے تھے، جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روان تھے کہ کیا بنے گی اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گواہی کا حق ادا کر دیا۔ وہ اس لیے پریشان نہیں ہے کہ انہوں نے ذمہ داری نبھانے میں کوئی کوتاہی کی، وہ اس بات سے پریشان ہے کہ وہ اپنی امت کے خلاف کس طرح گواہی دیں گے، پریشان ہے کہ امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اور امت بے غم ہے، اسے فکر ہی کوئی نہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن جب کہ سب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو پیغام پہنچایا امت نے اس کا کیا جواب دیا، امت کا طرز عمل کیا ہوا، ان کا ری ایکشن کیا تھا، انہوں نے کتنا مانا، کیا انہوں نے اس احکامات کو اپنا لیا یا نافرمانی کا رویہ اختیار کیا یا دنیا سے چمٹے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا، ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا جواب دیا، اور وہ کیا میرے اور آپ کے بارے میں گواہی دیں گے۔ ہماری آج کی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن پیغمبروں کو جمع کر کے ان سے سوال ہوگا کہ جو دعوت تم نے دی تھی تمہاری امتوں نے سے کس حد تک قبول کیا، جو تعلیم دی امتوں نے اس کے بارے میں کیا رویہ اپنایا، کیا انہوں نے آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا یا چھوڑے رکھا۔ اور یہاں جو پیغمبروں سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ دراصل سوال پیغمبروں کے احتساب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت امتوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کے لیے ہوگا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ تکویر میں آتا ہے نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یعنی سوال کس سے کیا جا رہا ہے، اس معصوم بچی سے سوال کیا جا رہا ہے جنہیں ظالموں نے جیتے جی مٹی میں گاڑ دیا۔ اللہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آج فلسطین کے وہ معصوم بچے بچیاں، وہ عورتیں، بوڑھے جوان جن کے اوپر بمباری کر کے انہیں زندہ ملبوں تلے دبایا جا رہا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ ان ظالموں کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ ان سے سوال بھی کریں، ان سے بات بھی کریں۔ اللہ ان معصوموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس جرم میں یہ سزا دی گئی۔ بالکل اسی طرح رسولوں سے جو سوال کیا جا رہا ہے وہ رسولوں کی باز پرس کے لیے نہیں ہے، وہ ان کی امت کو سنوانے کے لیے ہے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسولوں سے سوال ہوگا کہ تمہیں کیا جواب ملا، اور وہ کہیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں، حالانکہ امتوں کے اپنے اپنے رسولوں کو جواب کا کچھ علم تو تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی عمر انہی میں گزاری، انہی کو دعوت دیتے رہے، ان میں کچھ لوگ مان گئے، ایمان لے آئے، کچھ نے انکار کیا، اور وہ یہ سب دیکھتے رہے، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لا علم لنا؟ اس کے مختلف توجیحات مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء نے اللہ کے علم محیط اور علم کامل کے سامنے اپنے علم کو حقیر سمجھتے ہوئے از راہ ادب، از راہ تعظیم اپنے علم کی سرے سے نفی ہی کر دی، یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں انسانوں کا علم، خواہ وہ کوئی پیغمبر کیوں نہ ہو، ان کے علم کی اللہ کے علم کے سامنے یقیناً کوئی حیثیت نہیں۔ اور انبیاء ادب کے طور پر، تعظیم کے طور پر اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے اپنے علم کی اللہ کے سامنے نفی کر دیں گے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنانے جا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا، پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں کچھ علم نہیں۔ اور یہ بالکل اسی طرح بھی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کوئی سوال کرتے تھے اور صحابہ تعظیماً کہتے کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔
حالانکہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ سا سوال کرتے تھے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، لیکن اس کا بھی جواب دینے کی بجائے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو یہ ادب کا انداز ہے. پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمیں حقیقی علم تو بالکل بھی نہیں، اور آپ کے علم کی نسبت تو ہمارا علم محض لا علمی ہی ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رسول اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے علم کا اظہار کریں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہمیں یہ جواب ملا، لوگوں نے ایسا کیا ویسا کیا. لا علم لنا کہنے کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروردگار ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں جو اے باری تعالیٰ تیرے علم میں نہ ہو. تو انبیاء کے ادب کو دیکھیے، ان کے احترام کو دیکھیے کہ وہ اللہ کے سوال کے جواب میں اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. ہم ہوتے نا تو کہتے ہم نے تو یہ کیا اور وہ کیا. پھر آپ دیکھیے کہ لا علم لنا کیوں کہا، اس سوال کا جواب انت علام الغیوب میں موجود ہے کہ یعنی ہم تو صرف ان کے ظاہری جواب کی حد تک واقف ہیں جو ہماری زندگیوں میں انہوں نے دیا، جو انہوں نے ظاہری اقرار کیا، جو ان کا عمل ہم پر ظاہر ہوا، ہم تو اسی سے واقف ہیں. رہا دل کا معاملہ تو دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اور جس نے فرما برداری کی اور جس نے نافرمانی کی اس کے معاملے کو بھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور اے ہمارے پروردگار، ہماری تبلیغ، ہماری محنتیں اور لوگوں کے حالات، ہر چیز سے تو واقف ہے. اور ایمان کا تعلق بھی تو دل کے ساتھ ہے، اور عمل کے پیچھے بھی نیت کا تعلق بھی دل سے ہے. لہذا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، نہ نیتوں کو جانتے ہیں، نہ دلوں کے حالات سے واقف ہیں. اور موت کے بعد دنیا کے احوال کا علم ہونا تو یہ بالکل ہی آؤٹ آف کوسچن ہے. لہذا لا علم لنا، اے ہمارے پروردگار ہم نہیں جانتے. پھر ایک اور بات ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں یا اس کے ظاہری عمل کے مطابق ہم اس کے بارے میں رائے بھی قائم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ معاملہ بھی کرتے ہیں. تو یہ تو دنیا ہے. آخرت میں گمان چلنے والا نہیں ہے، اور یہ سوال قیامت کے دن ہو رہا ہے، آخرت میں ہو رہا ہے، جہاں فیصلے گمان کے مطابق نہیں ہوں گے، جہاں فیصلے ظاہر کے مطابق نہیں ہوں گے. وہاں تو فیصلے یقینی علم کے مطابق ہوں گے، نیتوں کے مطابق ہوں گے، اور وہ یقینی علم اور وہ نیتوں کا حال تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی منافق تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا. آپ تو ہر اس شخص کو مومن کہتے جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ نحن نحکم بالظواہر، ہم تو ظاہر پر فیصلہ کریں گے، واللہ متولی السرائر، اور پوشیدہ معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہیں. لہذا رسول اس بنا پر بھی لا علم لنا کہیں گے کہ غیب کا علم تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور حقیقی علم، یقینی علم تو اللہ ہی کو ہے. پھر بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسی دہشت ہوگی کہ ما سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء، تمام رسول سبھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. ہر ایک کو اپنی نجات کے سوا کوئی بات سوجھ ہی نہیں رہی ہوگی، اور اسی بنا پر رسول ایسے وقت میں ایک مختصر اور جامع سا جواب دے دیں گے کہ لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اور دنیا میں ہم اس بات کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب بڑے غصے میں ہوں، جلال میں ہوں، اس وقت ترکی بترکی جواب دینے کی بجائے عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ خاموش ہو جایا جائے. تو وہ دن جب کہ اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے، انبیاء سے سوال کیا جا رہا ہے اور انبیاء خاموشی میں ہی عافیت سمجھیں گے. اس منظر سے جہاں ہمیں قیامت کی ہولناکی دکھائی دے رہی ہے، پیغمبر جیسی پاکیزہ ہستیوں کی عاجزی دکھائی دے رہی ہے، وہ پیغمبر جو دنیا میں سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں اور ان کے علم کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے جہاں عام آدمی دم بھی نہیں مار سکتا، اور ان کا علم ایسا ہے کہ وہ پوری دنیا میں دین کے معاملے میں کسی کے شاگرد نہیں ہوا کرتے بلکہ براہ راست اللہ سے اور کبھی بواسطہ جبریل رب سے علم پاتے ہیں. وہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے یہ بھی سیکھنے کا اصول ہے
کہ جب تک کسی بات کے بارے میں پورا اور یقینی علم نہ ہو زبان نہ کھولی جائے۔ بہرحال انبیاء لا علم لنا کہیں گے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ کتنے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ لوگوں نے فی الحقیقت ان کی دعوت کو دل سے قبول کیا یا نہیں، اور یہ کہ ان کے بعد ان کی امتوں نے کہاں تک اس دعوت پر ثابت قدم رہے، اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کیونکہ چھپی ہوئی باتوں کو تو وہی جانتا ہے۔ اس سوال کا درست جواب تو اس بات پر منحصر ہوتا نا کہ انبیاء کو اپنی امتوں کے اپنے بعد کے حالات کا بھی علم ہوتا، اور چونکہ انہیں اپنے بعد کی تبدیلیوں کا علم نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ اس جواب کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا؟ اور انبیاء سے یہ سوال کافروں کے بارے میں نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان کا کیا معاملہ رہا۔ اور انبیاء کے جواب نہ دینے میں یہ بھی حکمت ہے کہ انبیاء اپنی امتوں کے حق میں بے انتہا شفیق ہوتے ہیں۔ وہ اپنی امتوں کے بارے میں ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیں گے جس سے وہ لوگ گرفت میں آ جائیں، اور یہاں تو یقینی علم نہ ہونے کا عذر موجود تھا، لہذا اس عذر سے کام لے کر اپنی امتوں کے خلاف کچھ کہنے سے بچ گئے۔ اس آیت کے حوالے سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبروں سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ دراصل ان کو سنایا جا رہا ہے جو پیغمبروں کی شفاعت پر مغرور ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ کے آگے کوئی کسی کے دل پر گواہی نہیں دیتا۔ انبیاء اپنی امتوں کے دلوں پر گواہی نہیں دے سکیں گے، اس لیے خاموش رہ جائیں گے، اور انبیاء کو اپنے بعد کے حالات کی خبر بھی نہیں۔ یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا امیر سامع ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، فسحقاً فسحقاً، پس دور ہو جائیں، پس دور ہو جائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر انہیں برداشت نہیں کریں گے کہ ان لوگوں نے دین میں بدعتیں شامل کر دی، تبدیلیاں کر دی، پاؤں کے بل پھرتے چلے گئے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کے حالات سے واقف نہیں، اسی لیے تو وہ ان سب کو پکاریں گے تاکہ حوض کوثر پر پانی پلائیں، لیکن فرشتے ان کے بارے میں خبر دیں گے اور انہیں دور کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ تو قیامت کا منظر ہے جہاں رسولوں سے سوال کیا جا رہا ہے، وہاں ہر انسان سے سوال ہوگا۔ ترمذی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں ہٹیں گے نہیں، یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ گویا ان 5 سوالوں کا جواب جب تک ہر بندہ دے نہیں لے گا، وہ اپنے پاؤں نہیں ہٹا پائے گا، وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گا۔ دوبارہ سن لیجئے وہ سوال کیا ہیں کہ عمر کو کن کاموں میں ختم کیا، جو علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، اسے کہاں خرچ کیا، اور جسم کو کہاں گھلایا، اپنی صلاحیتوں کو کہاں گھلایا۔ یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان میں آنے والے سوال ہمیں دنیا میں ہی بتا دیے تاکہ ہم ان کے جواب پہلے سے تیار کر لیں اور ہمیں اس دن کوئی پریشانی نہ ہو۔ دنیا میں وہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتا ہے جسے کل آنے والے پیپر کے سوالات کا پہلے سے علم ہو جائے، اور وہ ان سوالوں کی کتنی اچھی تیاری کر لیتا ہے، اور پھر مزے سے پیپر میں وہ سارے سوالوں کے درست جواب دے آتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے اگر ایسا ہو جائے۔ اور پھر وہ اسٹوڈنٹ کتنا بد نصیب ہو کہ جسے سوالوں کا علم بھی ہو اور پھر بھی وہ ان کی تیاری نہ کرے، پھر بھی اس کا امتحان اتنا خراب ہو کہ وہ ناکام ہو جائے۔ تو یہاں رک کر میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں۔ اللہ نے تو قبر میں پوچھے جانے والے سوال بھی بتا دیے، من ربک ما دینک ما علمک بہذا الرجل، تیرا پروردگار کون تھا،
تیرا طریقہ زندگی کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا جانتا ہے۔ اور پھر محشر کے یہ 5 سوال، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، شفقت ہے، اللہ نے یہ سوال ہمیں پہلے بتا دیے۔ آئیے آج سے ان کے جواب تیار کرنا شروع کر دیں تاکہ اس دن کی شرمندگی اور ناکامی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کا منظر بتا رہے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں سے سوال ہو رہا ہے، تمام انبیاء سے سوال ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی نماز میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کرتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے نام اعمال پر نظر ڈالے اور اس سے درگزر فرمائے، کیونکہ اے عائشہ اس روز جس کے حساب کی جانچ کی گئی وہ تمہارا گیا۔ من نوقش الحساب یہلک، جس سے حساب کی جانچ پڑتال ہوئی وہ ہلاک ہوا۔ اللہ ہم سے حساب نہ لینا، ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بشارت اور پیشن گوئی بھی کی ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تھی اور پھر آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور صحابہ آپس میں بحث کرنے لگے، ڈسکس کرنے لگے کہ یہ لوگ کون ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، تو صحابہ نے سوچا کہ شاید وہ ہم ہی ہیں۔ ظاہر ہے انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اس دنیا میں تو صحابہ کا ہے نا۔ پھر کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا تو ایک عرصہ جاہلیت میں بھی گزرا، شرک کی حالت میں بھی گزرا، ان سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو ہماری اولادیں ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، جو فال نہیں لیتے، جو داغ کر علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آئیے تعویذ گنڈوں سے، توہمات سے اور نا امیدی سے اپنی جان چھڑا لیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، رب کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آیت 110 دیکھیے، پہلے آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کر لیں گے۔ اس قال اللہ، جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، علیکا، آپ پر، وعلی والدتک، اور جو آپ کی والدہ پر میں نے کی، از، جب، ایدتکا، میں نے مدد کی تیری، بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، وکہلا، اور کہولت کی عمر کو بھی پہنچ کر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی، وَإِذْ، اور جب، تخلق، تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مانند، پرندے کی صورت، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، فَتَنفُخُ فِیہا، پھر اس میں پھونکتا تھا، فَتَکُونُ طَیْرًا، تو وہ بن جاتا تھا پرندہ، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیا کرتا تھا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا یعنی زندہ کرتا تھا، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جبکہ میں نے بچایا، بنی اسرائیل سے، عنکا، تجھے، اذ جئتہم بالبینات، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا، نہیں ہے یہ مگر، سحر مبین، کھلا جادو۔ اب بامحاورہ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ پھر ذرا تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائیں گے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی،
میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں تو جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ پچھلی آیت میں تمام رسولوں کا تذکرہ تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ تمام انبیاء سے اجتماعی طور پر پوچھا جائے گا کہ ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ہر نبی سے الگ الگ یہی سوال ہوگا، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمے کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بطور مثال ان کا تذکرہ کیا، دوسرا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی امت نے تو مستقلاً کتنے ہی خدا بنا لیے تھے، اور ان کے ذکر کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسل کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ واحد رسول ہیں جو دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ پیغمبروں سے سوال ان کی امتوں کے سرکش لوگوں کو ڈانٹ ٹپٹ اور ملامت کرنے کے لیے ہوگا، اور سب سے زیادہ ملامت کے لائق نصارہ ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ معبود بنا لیا تھا، اور اللہ کے لیے بیوی اور اولاد ہونے کا عقیدہ رکھا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان ساری کمزوریوں سے۔ اور اسی بنا پر سارے پیغمبروں کی موجودگی میں، تمام انسانیت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمائیں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید مراد ہے، اور ان دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو انعامات تھے وہ سب اللہ کی طرف سے تھے، وہ ان کا اپنا کمال یا اپنی کوئی خصوصیت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر خاص انعام تھا۔ پھر یہاں دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور آپ کا نام لینے میں ہی گویا اللہ تعالیٰ نے ان غلط عقائد کی تردید کر دی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے رکھا، یعنی انہیں معاذ اللہ ابن اللہ قرار دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ ابن مریم کہہ کر پکار رہے ہیں کہ وہ تو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی والدہ کو عطا کی تھی۔ اور یہاں خاص طور پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ انسان کے اوپر جو نعمتیں ہوں اس کا تذکرہ کیا جائے، یہاں تو خاص طور پر جو والدہ پر نعمتیں ہیں ان کا بھی خصوصاً حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ اولاد جو ہے وہ والدین کی نعمتوں کی وارث ہوا کرتی ہے۔ والدین کا مال، ان کا عہدہ، ان کی شہرت، ان کا مزاج، ان کی کوالٹیز، ان سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور بلا شبہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو محنت سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن کسی کے گھر میں پیدا ہو جانا، اس میں کیا محنت ہے؟ کوئی کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہو گیا، یا کسی نبی کے ہاں پیدا ہونا، یا ان کی سرپرستی میں پرورش پانا، یقیناً یہ خاص اللہ ہی کا انعام ہے۔ اسی لیے خاص طور پر قرآن میں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو کن نعمتوں سے نوازا تھا، تو حضرت مریم کو جو نعمتیں ملی ان میں سب سے پہلی نعمت آپ دیکھیے کہ وہ ابھی اپنی ماں کی کوکھ میں ہیں، اور ان کی ماں انہیں رب کی خدمت کے لیے نظر کر رہی ہیں، وقف کر رہی ہیں۔ گویا نیک والدین کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ان کے والد نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی سرپرستی اور نگرانی میں انہیں رکھا، ان کی تربیت سے سرفراز ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اچھے سرپرست کا مل جانا، اچھے استاد کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں محراب میں اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا،
تو کتنا پاکیزہ ماحول تھا جس میں وہ رہ رہی تھی. تو پتہ چلا کہ نیک والدین کا مل جانا، اچھے استاد کا، اچھے سرپرست کا مل جانا، اچھے ماحول کا مل جانا، نیکیوں والے ماحول کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور پھر اس نیک ماحول میں نیکیوں کی توفیق بھی مل جانا. بہت سے لوگ ہیں ان کے والدین نیک ہیں، ان کے استاد بہت اچھے ہیں، نیکیوں کا ماحول بھی ہے، لیکن انہیں نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی توفیق مل جانا، نیکی پر دل جم جانا، ایمان اور تقوی اور استقامت ان پر مل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور یہ یقیناً حضرت مریم کو حاصل ہوا. اسی لیے تو حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی نعمت بھی دی. قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، کہ انہوں نے اپنے رب کے احکامات کی اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی. وہ اللہ نے علم کی نعمت سے بھی انہیں نوازا. پھر ایک اجتماعی ماحول انہیں نیکیوں کا ملا. قرآن کہتا ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی وہ عبادت گاہ جہاں لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی معیت میں انہیں بھی عبادت کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے آپ کو دنیا بھر کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، دنیا بھر کی عورتوں میں سے چنا ہے، اور آپ کو صدیقہ کا ٹائٹل بھی قرآن دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس ماحول میں، اس عبادت خانے میں پھلوں کا میسر آنا، یعنی پھل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ایک لگژری لائف والی نعمت معلوم ہوتی ہے. تو بے موسمی پھلوں کا مل جانا یقیناً یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت اور ان کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور ان بے موسمی لذیذ پھلوں کی طرح اللہ نے انہیں جو اولاد عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، یہ بھی ایک بے موسم پھل کی طرح ہی اولاد تھی. اولاد کا موسم تو شادی کے بعد آتا ہے نا، لیکن اللہ نے انہیں اولاد بھی ان بے موسمی پھلوں کی طرح دی. اور نہ صرف اولاد بلکہ نیک اولاد، ایسی اولاد جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، دنیا کی رہنمائی کے لیے انہیں دین کے علمبردار کی حیثیت سے کھڑا کیا. تو ایسی اولاد کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بہت بڑی نعمت ہے. پھر آپ کی والدہ پر ایک اور اللہ کا انعام، اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں کی تہمت سے بری قرار دیا. وہ وقت جب کہ اپنے کنوار پنے کے باوجود حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آتی ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں زمین آسمان کے قلابے میں ملا دیے جاتے تو بھی کوئی ان کو الزام سے بری نہ کر سکتا تھا، کوئی ان کی پاک دامنی کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ ایک کنواری لڑکی کے ہاں بچے کی ولادت کوئی کیسے تسلیم کرتا. اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ زبانیں گنگ ہو گئی. سورہ مریم میں آتا ہے نا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کہ وہ اپنے اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی تو لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو لوگ کیا کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. تو بچہ بول اٹھا قال انی عبد اللہ، وہ کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا احسان. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو تہمت سے بری کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا کہ حضرت عیسیٰ جو ایک پنگوڑے میں بچے ہوئے بھی بالکل نو مولود بچے ہیں اور کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں. یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے. وَاذْكُرْ، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا یہاں تذکرہ کیا اذ ایدتک بروح القدس، جب ہم نے پاکیزہ روح کے ساتھ آپ کی مدد کی. اور یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. اور یوں تو سارے ہی فرشتے پاکیزہ ہیں، ان کی زندگیاں پاکیزہ ہیں، لیکن خاص طور پر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل جو روح الامین بھی ہیں، جو روح القدس بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کے ذریعے مدد کی، تائید کی. فرشتے اگر آسمانوں سے مدد کو اتریں تو ان لوگوں کی اور ان افراد کی کیا ہی شان ہے اور اللہ کا کیا ہی احسان ہے.
اور حضرت عیسیٰ پر تو اللہ کا یہ احسان کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو ان کی تائید اور ان کی مدد کے لیے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ پھر ایک اور انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ تو گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی لوگوں سے باتیں کرے گا. اور واقعی ہم نے تو وہ کلام دیکھا جو انہوں نے گہوارے میں کیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا. السلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. اب یہ کلام دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ یہ کلام وہ بچہ کر رہا ہے جو ابھی اس دنیا میں پیدا ہی ہوا ہے. یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی زبانیں بند کر دیں، وہ حضرت مریم پر پھر تہمت نہ لگا سکے. اور چھوٹی عمر میں آپ ایسے کلام کرتے ہیں جیسے کوئی پختہ عمر میں عقل والا آدمی کرتا ہے. بے جوڑ بے معنی باتیں نہیں، حکمت کی باتیں کرتے ہیں. پنگھوڑے والی عمر میں کوئی حکمت کی باتیں کرے، یقیناً یہ اللہ کا معجزہ ہے. لیکن کوئی پختہ عمر کو پہنچ کے بھی حکمت کی باتیں کرے، یقیناً یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک بڑی بہترین صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت لوگوں کو ملا ہی کرتی ہے. تو اس میں معجزہ کیا ہوا، اور اس میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کہ ہم نے آپ پر یہ انعام کیا کہ آپ کہولت کی عمر میں بھی لوگوں سے حکمت کی باتیں کریں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد جب آپ دوبارہ آسمان سے اتارے جائیں گے، دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دنیا کی رہنمائی کریں گے، پھر آپ حکمت کی باتیں کریں گے. اور یہاں کہولت کا ذکر ہے، اور کہولت کی عمر تو 35-40 برس سے شروع ہوتی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 33 برس کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیے گئے. تو یہاں کہولت کی عمر سے مراد یقیناً یہ بھی ہے کہ جو 30 سال میں آپ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کی، آپ نے حکمت کی باتیں کی، لوگوں کو رب کا پیغام پہنچایا، تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، معجزہ ہے. اور پھر جب دوبارہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا کی رہنمائی اور ایمان والوں کی امامت کریں گے، تو یقیناً یہ ایک نعمت اور معجزے کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور نعمت کا تذکرہ، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ جبکہ ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل سکھائی. اور تورات کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 برس کی عمر میں تورات کی عبارتیں زبانی یوں فر سنا دیا کرتے تھے کہ یہود کے بڑے بڑے عالم دنگ رہ جاتے. اور پھر 30 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ پر انجیل نازل ہوتی رہی، تو تورات بھی آپ کو اللہ نے سکھائی اور انجیل بھی. تو یہاں ضمناً یہ بھی دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ امت محمدیہ میں تو ایسے بہت سے آپ کو بچے نظر آئیں گے جو قرآن آپ کو فر سنائیں گے، جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے وہ سنائیں گے. یہ یقیناً قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے. بہرحال اللہ نے یہ نعمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. اور یہاں تورات اور انجیل کا تذکرہ، اور تورات اور انجیل سے پہلے کتاب اور حکمت، تو تورات بھی تو کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے. تو تورات اور انجیل کا تذکرہ کرنے کے ساتھ کتاب اور حکمت کا تذکرہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو ایک مراد کتاب اور حکمت سے یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا اور سمجھنا سکھایا. اور ایک مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مجدد بن کر آئے تھے. اور حضرت عیسیٰ پر حکمت بھری کتاب انجیل بھی نازل ہوئی، اسی لیے انہیں رسول بھی کہا جاتا ہے. گویا یہاں کتاب سے مراد تورات اور حکمت سے مراد انجیل ہے، کیونکہ تورات میں احکامات ہیں. اور جب قرآن میں بھی آپ دیکھیں کسی حکم کا ذکر آتا ہے تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، کتب علیکم الصیام،
کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، تو کتاب سے مراد وہ احکامات جو تورات میں ہیں، اور انجیل سے مراد یا حکمت سے مراد انجیل ہے، اور انجیل میں صرف حکمت کی باتیں تھیں کیونکہ احکامات تو تورات میں موجود تھے۔ اور اس کا ایک تیسرا مطلب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے تذکرے کے ساتھ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت ہے، کیونکہ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ تورات اور انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور سنت کی تعلیم بھی دی اور تورات اور انجیل کی بھی تعلیم دی۔ اس کے بعد ایک اور موضوع کا تذکرہ، وَإِذْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، کہ جب تو مٹی سے پرندے کی صورت بناتا تھا اور پھر اس میں پھونک مارتا تھا اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا جاندار پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا، تو یہاں تخلقو یعنی تو تخلیق کرتا تھا، مراد کیا ہے اس سے کہ تو بناتا تھا۔ تو کیا انہیں مجسمہ سازی کی اجازت تھی؟ حالانکہ تصویر سازی اور مجسمہ سازی کے بارے میں تو بڑی سخت احادیث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تصویر بنانے والوں سے فرمائے گا کہ جو تم نے خلق کیا ہے اسے زندہ کرو، اور وہ اسے زندہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا انہیں مستقل عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں جو وہ مجسمہ بنا رہے ہیں یا پرندے کی صورت بنا رہے ہیں وہ کس شریعت کے تحت؟ تو یہاں بےاذنی سے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اذن سے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو تو اس کے حکم کو فالو کرنا ہی تو اطاعت ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم خواتین بھی تو آٹا گوندتی ہیں نا، مٹی کے اگر برتن نہیں بھی بناتی تو آٹا تو گوندتی ہیں نا، اور روزانہ ہم اس سے پیڑا بھی بناتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اگر پرندے کی صورت دیں اور اس میں پھونک ماریں اور وہ اڑنے لگ جائے، امپاسبل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پرندے میں جان ڈال دی اور اسے سچ مچ کا پرندہ بنا دیا اور وہ اڑنے لگا، اور یہ معجزہ دنیا نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی کہ وہ اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے۔ مسیح اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، یعنی وہ جو کہ پیدائشی نابینا ہو، آج تک طب ایسے نابینا کا علاج دریافت نہیں کر سکی، وہ جا کے صرف ہاتھ پھیرنے سے وہ اسے بینائی عطا کرتے، اور یہ کس طرح سے؟ یہ ان کی کرامت نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر آپ کسی برس والے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے اور وہ اللہ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جاتا، حتیٰ کہ آپ کسی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہونے کو کہتے، آپ کہتے قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا۔ اور قبل از دفن مردے کو بھی اور بعد از دفن مردے کو بھی اللہ کے اذن سے زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور یہ ساری کرامتیں، یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کیے، اور یہ خاص طور پر ایسے معجزے ہیں جو طب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو وہ معجزے عطا کیے جو ان کے دور میں لوگوں میں وہ چیز عام ہوا کرتی تھی۔ جس طرح حضرت موسیٰ کے دور میں جادو بہت عام تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہ معجزے دیے جو جادو سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت دور دورہ تھا، بڑے بڑے قابل ڈاکٹر ہوا کرتے تھے اور مشکل ترین امراض میں بھی علاج کرنے کی مہارت رکھتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزے دیے جن سے وہ بھی عاجز تھے۔ بلکہ آج کا طب بھی عاجز ہے کہ اس طرح کے معجزات پیش کر سکے، کسی مردے کو زندہ کر دے، کسی مادرزاد اندھے کو بینا کر دے، یا کسی برس والے کو محض ٹچ کر کے بالکل تندرست کر دے۔ یہاں یہ ایک بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی معجزہ نہیں سنا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تنے کے رونے کا واقعہ سنایا کہ جس کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جب ایک سمجھدار خاتون نے آپ کو لکڑی کا ممبر بنوا کر دیا اور آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس تنے کو الگ کر دیا گیا، تو وہ تنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور اللہ کے کلام سے جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ اور امام شافعی یہ واقعہ سنا کر کہتے ہیں کہ مردے میں کبھی تو زندگی کے آثار تھے، لیکن تنا تو کبھی ویسی حیات نہیں رکھتا تھا، تو کیسے اس کے اندر وہ باشعور انسانوں والی صلاحیت آ گئی؟ ایک سوکھے تنے میں اتنی محبت اور شدت محبت کیسے پیدا ہو گئی؟
یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر ایک اور نعمت، ایک اور معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جس کا یہاں ذکر نہیں لیکن قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اس کا ذکر ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں غیب کی خبریں دیا کرتے تھے کہ تم نے آج یہ چیزیں کھائی ہیں اور یہ ذخیرہ کی ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ۔ تو اتنے بہت سارے معجزات کے باوجود بنی اسرائیل نے انہیں جھٹلا دیا اور کیا کہا کہ تم جادوگر ہو اور تمہارے یہ سارے کارنامے جادو کا کرشمہ ہیں۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ گردنیں جھک جاتی، انہیں اللہ کا نبی مان لیتے، ان پر ایمان لے آتے، کہ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی کہ مردہ اٹھ کر باتیں کرنے لگے، اندھا بینا ہو جائے، مٹی کا پرندہ سچ مچ کا پرندہ بن جائے، لیکن انہوں نے اسے جادو قرار دیا۔ جادوگروں اور پیغمبروں کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے۔ جادوگر تو جو کرشمے دکھاتے ہیں، آج تو سوشل میڈیا پر وہ سارے ٹرکس موجود ہیں کہ وہ کس طرح سے نظر کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح سے کتاب کھولتے ہیں اس میں سے کبوتر اڑتا ہوا نکلتا ہے، اور وہ کس طرح سے یہ کرشمہ دکھاتے ہیں۔ اب تو وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، اور یہ سب عارضی دھوکے ہوتے ہیں، اور یہ سب پیسہ کمانے کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، اور یہ سارا کاروبار جھوٹ پہ چلتا ہے، فراڈ پہ چلتا ہے۔ جبکہ انبیاء بے لوث، انہیں دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، انہیں شہرت نہیں چاہیے، انہیں پیسہ نہیں چاہیے، انہیں واہ واہ نہیں چاہیے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ کوئی کرتب نہیں دکھا رہے، وہ حقیقت بتا رہے ہیں۔ لیکن جس نے نہ ماننا ہو اس کے لیے بڑے بڑے معجزے اور بڑے بڑے دلائل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے انہیں روشن نشانیاں دکھائیں، کھلے کھلے معجزے دکھائے، تو وہ تمہارے دشمن بن گئے۔ کیونکہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جب انہیں اتنی نعمتیں عطا کی اور لوگوں نے ان سے حسد کیا اور اس حسد کی بنا پر ان سے دشمنی کی، انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، انہیں سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ اور اسی نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت کے آخر میں کیا، وَإِذْ بنی اسرائیل عنک، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو روک دیا۔ جس طرح قرآن ایک اور جگہ بھی کہتا ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کتنا انعام ہے کہ اتنے دشمنوں کی موجودگی میں انسان کو ضرر نہ پہنچے، اللہ کی حفاظت میں وہ رہے۔ تو رک کر اس آیت میں اپنے لیے سبق لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، تو ہم بھی یاد کریں نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار بھی کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو رب جب ان نعمتوں کو اس دن یاد دلائے گا، ہم دنیا میں ان نعمتوں کو خود سے یاد کر لیں اور اس کا شکر ادا کر لیں۔ جو شکر ادا کرے گا وہ حساب سے بچ جائے گا۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور بضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ آئیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کہیے الحمدللہ، پھر کہیے الحمدللہ، پھر دل سے کہیے الحمدللہ۔ اللہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ ان نعمتوں کو دین کے راستے میں استعمال کرنے کی، تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے معجزے دیے اور لوگوں نے ان معجزوں کو جھٹلا دیا، نہ مانا۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کون سا تھا؟ آپ کا معجزہ قرآن تھا۔ تو میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ہم اس معجزے کو کتنا دل سے تسلیم کرتے ہیں، کتنا زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، کتنا اس کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے، کتنا ہم پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نفاذ کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس معجزے کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اب آیت 111 دیکھیے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبرسولی، اور میرے رسول پر، قالوا، ان سب نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اور گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلم ہیں۔
پچھلی آیت سے ہم ان نعمتوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی. ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کیا اور اس ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ آیت میں ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان ساری نعمتوں سے بھاری نعمت حواریوں کا مل جانا، اچھے ساتھیوں کا مل جانا. حواری عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ہمدرد، خیرخواہ، غم گسار، مددگار. اور حواری حور کے روٹ ورڈ سے بھی ہے، اور حور بمعنی سفید، یعنی ان کا رنگ سفید تھا. یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان کے دل بڑے صاف تھے. اور یہاں حواریوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے ساتھی ہیں. تو اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مخلص ساتھی عطا کیے، ہمدرد، خیرخواہ، غمگسار، مددگار ساتھی عطا کیے. حواری کے قریب قریب وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں انصار کے ہیں. اور یہاں وہی بمعنی الہام ہے یا وہی بمعنی القاء ہے، یعنی دل میں کسی خیال کا ڈال دینا. یہاں وہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کی جو بذریعہ جبریل اللہ تعالیٰ انبیاء پر کیا کرتے ہیں. یہ تو وہ وحی ہے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ بھی انسانوں پر کی، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ موسیٰ پر ہم نے وحی کی، اس بچے کو تابوت میں ڈال دے، تابوت کو دریا میں ڈال، اور پھر تیرا اور میرا دشمن اس تابوت کو لے لے گا اور پھر ہم اس بچے کو تیرے پاس واپس پلٹا لائیں گے تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو یہ جو وحی کی موسیٰ کی طرف، موسیٰ کوئی پیغمبر نہیں تھی، اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈال دیا. اور اللہ تو وہی ان مخلوقات پر بھی کرتے ہیں جو انسان بھی نہیں. جس طرح قرآن میں شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي بُيُوتًا کہ تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی اس طرح سے گھر بناؤ. تو یہاں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں حضرت عیسیٰ کی محبت ڈال دی، ایمان کی محبت ڈال دی، انہیں اسلام کو قبول کرنے کی توفیق بخشی. یہاں اوحیت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ہم نے تیری زبانی ان تک اپنی وحی پہنچائی اور انہیں اس کی قبولیت کی توفیق دی. اور یہ حواری ہی دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی نہیں کہا، ناصری نہیں کہا، مسیحی نہیں کہا. یہ الفاظ بہت بعد کی پیداوار ہے اور ان کے لیے یہ نام ان کے دشمنوں نے تجویز کیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کی بستی ناصرہ میں پیدا ہوئے اور اس لحاظ سے یہودی نے ناصری کہتے، اور مسیحی بھی دشمنوں کا رکھا ہوا نام تھا جسے بعد میں عیسائیوں نے نہ صرف گوارا کیا بلکہ اس نام پر فخر کرنے لگے اور آج تک مسیحی کہلاتے ہیں. تو قرآن یہاں بتا رہا ہے کہ حوارین نے جس دین کو قبول کیا تھا وہ نصرانیت نہیں تھا، وہ عیسائیت اور مجوسیت نہیں تھا بلکہ اسلام تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا نَصَارَىٰ یا مسیحی یا عیسائی، انہوں نے اپنے آپ کو مسلم کہا. اور یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم مومن ہیں. ایمان کے ذکر کے بعد انہوں نے اسلام کا ذکر کیا. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ہم دل سے بھی مطیع فرمان ہیں، دل سے بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی اخلاص ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف تسلیم کر کے رہ گئے ہوں بلکہ ہم عملاً بھی مسلم ہیں، عملاً بھی آپ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں. اور اسی طرح کا مضمون سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کیا، یعنی یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر پر آمادہ ہیں، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ تو انہوں نے کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بِأَنَّا مسلمون گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں. اور پھر مزید حواری کہتے ہیں ربنا آمنا بما انزلتا پروردگار جو فرمان آپ نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کر لی، فاکتبنا مع الشاہدین اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں. اتنے بہت سے دشمنوں کے ہوتے ہوئے حق کا ساتھ دینا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی اولو العزمی کا کام ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں،
آپ دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کو ساتھی چاہیے، آپ کو مددگار چاہیے، اور جب آپ کو ساتھی مل جاتے ہیں، مددگار مل جاتے ہیں، تو آپ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ایک اور ایک 11 بن جاتے ہیں۔ آپ کی صلاحیتیں ملٹی پلائی ہونے لگتی ہیں، ٹیم ورک سے کام میں تیزی آتی ہے، آپ کو جذباتی سہارا بھی ملتا ہے اور آپ کو عملی تعاون بھی ملتا ہے۔ تو اچھے ساتھیوں کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ہمیں اچھے ساتھی، ہمیں ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے علاقوں میں ہمیں اچھے مددگار عطا فرما کہ ہم مل مل کر خوب اے اللہ تیرے دین کا چرچا کریں، تیرے پیغام کو عام کریں، جہالت کو مٹائیں، دین کو غالب کریں اور اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کریں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں دین کا مددگار بنا لے، اللہ ہمیں اپنا مددگار بنا لے۔ اللہ یہ ٹائٹل مجھے اور آپ کو بھی عطا کرے، ہماری نسلوں کو بھی عطا کرے کہ وہ انصار اللہ کہلائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔